تشریف کی آج سے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا وہ درست شدہ تحریری ترجمہ پڑھوں گا، جس پر جہاں تک میں نے غور کیا ہے وہ مطلب کو بھی صحیح بیان کرتا ہے اور الفاظ کی رعایت بھی رکھتا ہے۔ اگر اس دوران کچھ سمجھنے میں دقت ہو یا کوئی ترمیم ہو تو بعد میں لکھ کر نہ بھیجیں، کیونکہ سننے والے ضرور اس ترمیم میں شامل ہونے چاہیے جس کو میں اختیار کر لوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایسا سوال جو اس مجلس میں اٹھانا چاہیے تاکہ سب دنیا کی مجلس میں شریک ہو سکے، وہ یہیں اٹھایا جائے۔ ٹھیک ہے؟ اب غور سے آپ کو وہ سننا پڑے گا، باریک غور کے ساتھ سننا پڑے گا۔ اس دوران جو تشریحات میں ویسے پہلے کیا کرتا تھا، جہاں جہاں ضرورت تھی وہ تشریحات کر دوں گا، لیکن کوشش میں نے کی ہے کہ ترجمہ خود سمجھانے والا ترجمہ ہو جائے۔ 31 سے شروع کرنا۔ الذین کذبوا، اچھا میں نے تو تصحیح کی ہوئی ہے 71 سے، تو دیکھ لیتے ہیں، وہاں ضرورت پڑی تو ابھی کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون۔ کیا تو نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اللہ تعالیٰ کے نشانات سے متعلق بحثیں کرتے ہیں، وہ کہاں پھرائے جا رہے ہیں؟ اس میں کوئی تبدیلی کی، صرف لفظ پھیر آئے لکھا ہوا تھا، پھرائے چاہیے تھا۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا بہ رسلنا فسوف یعلمون۔ وَإِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون۔ میرا خیال ہے آج سے رکو کی تلاوت الگ کر کے رکو کا ترجمہ کیا جائے۔ کیا تو نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اللہ تعالیٰ کے نشانات سے متعلق بحثیں کرتے ہیں یا جھگڑتے ہیں، لفظ بھی ہو سکتا تھا۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، اس لیے میں نے جھگڑتے کا لفظ چھوڑا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی
दरअसल बहसें की थीं, झगड़ा नहीं किया था। वो झगड़े में कुछ मनफी पहलू पाया जाता है। तो इस पहलू से मैंने यहाँ लफ्ज़ झगड़ने की बजाय बहसें करते हैं कर दिया है, जो मुनासिब हाल मालूम होता है। वो कहाँ फिराए जा रहे हैं, इन किन बातों की तरफ वो मुतवज्जे हो रहे हैं, और फिराए जा रहे हैं में ज़िम्मेदारी फिराए जाने की उनकी बेवकूफ़ियाँ और वो बहसें हैं। वो लोग जिन्होंने किताब का और उन मकासद का इनकार कर दिया जिनके साथ हम अपने रसूल भेजते रहे। अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिल किताब बिमा अरसलना बिही रुसुलना, यहाँ इनकार पहले अगर कर दिया जाए तो तसलसल टूट जाता है। बैन यही मकसद है इन आयात का और यही तर्जुमा है कि वो लोग जिन्होंने किताब का और उन मकासद का इनकार कर दिया जिनके साथ हम अपने रसूल भेजते रहे, तो वो अनकरीब जान लेंगे, या पस वो अनकरीब जान लेंगे। कौन सा बेहतर है इसमें से? तो में पिछले मजमून का तसलसल होता है, इसलिए ज़रा ज़ुबान बेशक अटके, लेकिन तसलसल के क़याम की खातिर मैंने पस को छोड़कर तो किया है। इज़िल अगलालु फ़ी अनाक़िहिम वस्सलासिलु युसहबून, जब तौक़ उनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें भी जिनसे वो घसीटे जाएंगे। जंजीरें भी में लफ्ज़ भी का इजाफ़ा है जो मज़मून से मुतज़ाद नहीं। जिनसे वो घसीटे जाएंगे, लफ्ज़ जिनसे को मैं ब्रैकेट में डालना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो घसीटे जाएंगे खाली हो और जंजीरों का ज़िक्र अलग हो तो बात बनती नहीं। बस तसलसल की खातिर जो असल मकसद है इस आयत का, उसको खोलने की खातिर, जब तौक़ उनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें भी ब्रैकेट में जिनसे वो घसीटे जाएंगे खोलते हुए पानी में। अब घसीटे जाएंगे कहाँ? खोलते हुए पानी में। बाद अज़ां वो आग में झोंक दिए जाएंगे। सुम्मा में बाद अज़ां का तर्जमा तसलसल को दुरुस्त रखता है, वरना पानी तो आग में दाखिल नहीं हो रहा। खोलते हुए पानी में घसीटे जाएंगे, बाद अज़ां वो आग में झोंक दिए जाएंगे। और ये जो पहलू है खोलते हुए पानी में और फिर आग में, इसमें गहरा एक सबक है जो वाक़यातन जिस तरह दुश्मनों पर गुज़रती है उसका बयान है। आग में झोंकने से पहले उनके दिल खोल रहे होते हैं। वह उबलता हुआ पानी है जो उनके सीने में एक क़यामत बर्पा कर रहा है। ये सज़ा इस दुनिया से भी ताल्लुक़ रखती है और उस दुनिया से भी। और आग में झोंकने से पहले एक सज़ा उनको मिलेगी जो फिल हमीम के लफ्ज़ से घसीटे जाएंगे। फिल हमीम के बयान से ज़ाहिर होती है। सुम्मा क़ील लहुम ऐना मा कुन्तुम तुशरिकून मिन दूनिल्लाह दल्लू क़ालू दल्लू अन्ना बल लम नकुन नदऊ मिन क़ब्लु शैआ कज़ालिका युदिल्लुल्लाहुल काफ़िरीन। फिर उनसे पूछा जाएगा कि कहाँ हैं वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा शरीक ठहराया करते थे। वो कहेंगे हमसे वो गुम हो गए। खोए गए के लफ्ज़ में एक पैसिव इज़हार है और दल्लू में एक एक्टिव इज़हार है। बस खोए गए की बजाय हमसे वो गुम हो गए, बल्कि हम तो इससे पहले किसी चीज़ को भी नहीं पुकारते थे।
بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو بھی نہیں پکارتے تھے. گم ہو گئے کی تشریح ہے، وہ تھے ہی نہیں، اب حقیقت کھلی ہے. اور واقعہ بات یہ ظاہر ہوئی ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی نہیں پکارا کرتے تھے. اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ ٹھہراتا ہے. یہاں پکارتے تو تھے، لیکن اس ترجمے میں یہ بات میرا خیال ہے آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، نسبتاً آسانی سے، کہ پہلے ہم پکارتے تو تھے مگر عملاً کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے. واقعہ یہی تھا، جس کو ہم پکارا کرتے تھے وہ خلا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ ٹھہراتا ہے. اسی طرح سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ ٹھہراتا ہے. مطلب یہ ہے ان کے اپنے اقرار سے. اسی طرح یہ اللہ کا طریق ہے کہ کسی کو گمراہ ٹھہرانے سے پہلے اس کا اقرار لیتا ہے. بس ان کا یہ اقرار جو گزر چکے ہے یہ ان کو مجرم کر رہا ہے. اور اسی طرح اللہ ہمیشہ کافروں کو گمراہ قرار دیا کرتا ہے. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون. ذالکم سے مراد ہے تمہارا یہ انجام. تمہارا یہ انجام اس لیے ہے کہ تم زمین میں ناحق خوشیاں منایا کرتے تھے، اور اس لیے ہے کہ تم اتراتے پھرتے تھے. ٹھیک. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. جہنم کے دروازوں میں لمبے عرصے تک رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ. اس پر غور کریں کہ اس ترکیب کا ترجمہ ہے ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا میں ایک حال کا مضمون پایا جاتا ہے. بس لمبے عرصے تک رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ. بس تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. یہ جو خالدین فیہا کا ترجمہ ہے اس کے متعلق اگر کوئی تردد ہو گرامر کے لحاظ سے کسی پہلو سے تو ابھی کھول دیں. میں بتاتا ہوں. ادخلوا ابواب جہنم لکھا ہوا ہے نا، تو جہنم میں تو نہیں، جہنم کے دروازوں میں. اس لیے کہ دروازے الگ الگ ہوں گے. ہر شخص کا نے اپنا ایک دروازہ کھولا ہوا ہے جہنم میں جانے کے لیے. جہنم کے دروازوں میں لمبے عرصے تک رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ. کیا میں سمجھا نہیں پورا، کھولیں اس بات کو. کیا ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ مفعول بہی ہے ادخلوا ابواب. اس میں کوئی بیچ میں لفظ دوسرا نہیں ہے جو اس کے ظاہری ترجمے کو تبدیل کیا جا سکے. کیوں حدیلی میں ضروری ہے. جہنم کے دروازوں میں داخل ہوں گے تو جہنم تک ہی پہنچیں گے نا. آخر کہاں کس طرح وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں جہنم کے دروازوں کے راستے؟ تو
اس میں ایک جو میں سمجھا تھا وہ یہ تھا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، میں ہر داخل ہونے والے کا دروازہ الگ الگ ہے، اس لیے باب جہنم نہیں فرمایا، ابواب جہنم فرمایا ہے۔ خالدین فیہا کے متعلق میں پوچھنا چاہتا ہوں، لمبے عرصے تک اس میں رہنے کے لیے کا ترجمہ ان الفاظ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، میرا بھی یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، یہاں پس ضروری ہے، پس تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، پس تو صبر کر، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ہم چاہیں تو تجھے اس انذار میں سے دکھا دیں جس سے ہم انہیں متنبع کیا کرتے تھے۔ ہم چاہیں تو تجھے اس انذار میں سے دکھا دیں جس سے ہم انہیں متنبع کیا کرتے تھے، یا تجھے وفات دے دیں، بہرحال وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ کچھ کا لفظ ہاں، کچھ کا لفظ اگر اس انذار میں سے کچھ دکھا دیں، کچھ کا لکھا ہوا لفظ میں پڑھا نہیں، اس کے اوپر ڈیش ڈالا ہوا تھا، پہلے کی وجہ سے تھوڑا سا مٹ گیا تھا، ہم نے توجہ دلا دی، کچھ کا ہے لفظ، کچھ دکھا دیں، یہ ٹھیک ہے۔ آگے ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور ہم نے تجھ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے، ہاں، اور ہم نے تجھ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے، چاہیے یا بھیجے؟ ہاں جی، لقد، میں نے لقد کے معنی میں تجھ سے پہلے کے لفظ کو قد کے معنوں میں لیا ہے۔ تو ہے اس ہے من قبل کا ویسے بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کی ضروری ہے دوری کے، اور یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے، ٹھیک ہے، اس کو درست کر لیں، اور یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے، ٹھیک ہے، بعض ان میں سے ایسے ہیں، ایسے تھے پھر کرنا پڑے گا نا ہر جگہ، جب تھے چلے گا تو تھے ہی کا ترجمہ جاری رہنا چاہیے۔ بعض ان میں سے ایسے تھے جن کا ذکر ہم نے تجھ سے کر دیا ہے، اور بعض ان میں سے ایسے تھے جن کا ذکر ہم نے تجھ سے نہیں کیا، ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے کہ تھے کی بجائے ہیں کیا جائے تو زیادہ اچھا۔ میں نے ہاں ہی کیا ہوا تھا، مگر یہ جو انہوں نے من قبل کہہ کے اور لقد کا معنی بدلایا ہے تھوڑا سا، اس کی بجائے ہیں کی بجائے تھے کا لفظ آتا ہے، کیونکہ قبل ہیں کہ نہیں کے ساتھ ہے نہیں چل سکتا، جب تک میں نے من قبل کو الگ میری نظر سے وجود ہو گیا تھا، جب تک اس کو نمایاں طور اس صورت میں نے ہیں ہی ترجمہ کیا ہوا تھا، لیکن اب اس تجھ سے پہلے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے تھے،
اور تجھ سے پہلے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں. یہ جو ہیں ہے یہ اردو میں اجنبی لگتا ہے اس عبارت میں. کیونکہ عمر صاحب ہاں بس. اور ہم نے تجھ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے. بعض ان میں سے ایسے تھے جن کا ذکر ہم نے تجھ سے کر دیا ہے، اور بعض ان میں سے ایسے تھے جن کا ہم نے تجھ سے ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، جن کا ہم نے تجھ سے ذکر نہیں کیا. اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشان لے آئے. بس جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت جھٹلانے والے گھاٹے میں ہوں گے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا فی منہا. اب تلاوت تو نہیں. اچھا اعوذ باللہ تو پہلے ہو چکی ہے، اس لیے جو ہر دفعہ ضروری تو نہیں ہے نا. اب اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا وقالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده خسر هنالك الكافرون وخسر هنالك الكافرون. وہ نہیں پڑھا تھا، وہ بھول گیا تھا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. کون سی آیت سے شروع کرنا ہے؟ 80 سے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون. یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ میرے لیے کافی مشکل ثابت ہوا ہے، حالانکہ بالکل سادہ سا صاف مضمون ہے. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو اور انہی میں سے بعض کو کھانے کے استعمال میں لاؤ. ٹھیک ہے نا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں. یہ آیت تھی جو زیادہ مشکل والی تھی. اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی اس مراد تک پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور ان پر نیز کشتیوں پر تم لادے جاؤ. اب سوار کیے جاؤ اردو میں ایک غلط
محاورہ بنتا ہے. اور تحملون میں اگر لادے کا لفظ بولیں تو اس کے ساتھ ان کے سامان اور وہ ساری چیزیں جو کشتیوں پر جو لادی جاتی ہیں وہ داخل ہو جاتی ہیں. اس لیے اگرچہ عام ترجموں سے ذرا ہٹ کر ہے مگر تحملون کا ترجمہ لادے جاؤ یا لاد دیے جاؤ یہ زیادہ موزوں لگ رہا ہے. اب لادے جاؤ کرنا ہے یا لاد دیے جاؤ؟ لادے جاؤ میرے خیال میں بہتر ہے. کیوں جی؟ کیا وہ یہاں لگ نہیں رہا. وہ تحملون مستقبل میں ایسا ہو اس کی طرف اشارہ لگ رہا ہے. لیکن اب اس کا ترجمہ جو آپ کہتے ہیں وہ میں کر کے دیکھ چکا ہوں. مجھے تو وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی اس مراد تک پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے. اور ان پر نیز کشتیوں پر تم تحملون کیا کہیں گے آپ؟ تم لادے جاتے ہو. لادے جاتے ہو مجھے لگتا ہے کہ لوگ پکڑ پکڑ کے لاد رہے ہیں. یہ مجھے مشکل پڑی ہوئی تھی. لادے جاتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اٹھا اٹھا کے بیچ میں کشتیوں میں کھیل رہے ہیں. تم سوار کیے جاتے ہو. یہ پہلا ترجمہ تھا تم سوار کیے جاتے ہو ان پر اور کشتیوں پڑھنے ذرا دوبارہ. اور ان پر نیز کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. یہ زیادہ اچھا لگتا ہیں؟ ہے. یہ زیادہ اچھا لگتا یہ اچھا تو لگتا ہے مگر تحملون کا لفظ سوار کیے جاتے ہو کا متحمل ہوتا ہے کہ نہیں یہ دیکھنا ہے صرف. ہے. راشی میں جو دوسرا استعمال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری مانگنے کے لیے آئے تو اس وقت بھی یہی لفظ استعمال ہے ما احملکم علیہ. اور اس قسم کا اس لفظ لیے یہ ٹھیک ہے. پھر میں نے پہلے سوار کیے جاتے ہوئے ہی کیا ہوا تھا لیکن لفظ حمل کی وجہ سے ایک وجہ چھوڑنے کی یہ تھی کہ میرے نزدیک لفظ حمل میں بہت سے سامانوں کا لادنا بھی داخل ہے. اور خاص طور پر کشتیوں وغیرہ کے ذریعے یہ لادنے کا یہ مضمون زیادہ مناسبت رکھتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات بیچ میں پیدا ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بظاہر ایک اچھے ترجمے کو جو زیادہ تسلسل رکھتا ہے چھوڑ کر ایک دوسرا ترجمہ اختیار کرنا پڑتا ہے جو سننے یا دیکھنے میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا مگر آیت کے مضامین کا زیادہ متحمل ہوتا ہے. ترکبو فیہا میں وہ سوار ہونے کا آ گیا ہے. آگے ہاں پہلے آ چکا میں ہے. بدلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سارے سامان سمیت تو پھر وہ ایک تشریح ہو جائے گی نا بات. ترجمے کے اندر وہ بات ہو یہ ہے اصل بات. یہی اس آیت نے کافی میرا وقت لیا تھا. یہ ایک مشورہ آیا ہے وہ میں ابھی پھر دیکھوں گا دوبارہ. پہلے یہ تحملون والی بات آیت کو دوبارہ سن لیں اور پھر غور کریں. سوار کا ذکر جیسا کہ حدیلی صاحب نے کہا ہے پہلے ہو چکا ہے. کچھ زائد بات ہے اس میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ. اس سے پہلے ہے یہی ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا. تبلغوا علیہا میں سواری کا مضمون ہے. حاجتاً فی صدورکم جو بھی تمہارے دلوں میں حاجت ہے اسے پورا کرو ان کے ذریعے اس حاجت تک پہنچنے کے بعد.
وہ علیہا و علی الفلک تحملون، اور اس پر اور کشتیوں پر تحملون میں کشتیاں جو اٹھائے پھرتی ہیں نا، وہ مضمون ہے. وہ حملنا معنوح والا جو مضمون ہے وہ یہی حمل ہے. بولیں پھر اب طے کریں اس مسئلے کو، ورنہ آگے نہیں گزریں گے ہم. تو معلوم کے لفظ میں ضرور بوجھ ڈالنے کا مفہوم تو ہے، ہاں جی، لیکن لادنے میں سواریوں کو لادنا ہوگا، یہ بات نہیں سکتا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. کوئی اور لفظ بوجھ لادنے کا مضمون جی تو بڑا واضح ہے، جی اور سواریوں کا مضمون اس لیے کہ بوجھ لاد کر وہ کشتیاں نہیں دھکیل دیتے، ساتھ وہ بھی چڑھتی ہیں سواریاں. تو مشترک ہے ان دونوں پر، ان دونوں کو گھیرے ہوئے ہے یہ لفظ. کیونکہ کشتیوں پر سواری کا پہلے ذکر نہیں آیا، پہلے جانوروں پر سواری کا ذکر آیا ہے. لفظ چڑھائے جاتے ہیں اگر استعمال کریں تو وہ بہت زیادہ لوگوں کو ہنسی آئے گی اس پہ. یہ مشکل ہے. اٹھائے جاتے ہو سکتا ہے ہیں؟ اس کشتیوں پر تم اٹھائے جاتے ہو. کیوں جی؟ یہ کمپرومائز ہے سب چیزوں کے درمیان، یہی کر لیتے ہیں. کیونکہ لادنے میں انسانوں کا لادنا یہ اچھا نہیں لگتا، سمجھے نا؟ اس لیے تم اٹھائے جاتے، میرے خیال میں دس دا بیسٹ. ٹھیک ہے. جی تم اٹھائے جاتے ہو. نوٹ کر لیا آپ نے؟ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، اور وہ اپنے نشانات تمہیں دکھاتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے کن کن نشانات کا تم انکار کرو گے. یہ جو نشانات ہیں، اس میں جو قابل غور بات یہ ہے کہ کسی ہوائی سفر کا کوئی ذکر نہیں. اس سے پہلے بھی ایک آیت ایسی گزر چکی ہے جس میں جو خدا تعالیٰ کی نعمتیں اور فضل بیان ہوئے ہیں، ان میں صرف سمندر کے سفر اور سواریوں کے سفر جو خشکی کے ہیں ان کا ذکر ملتا ہے. جب وہ میں نے پڑھی تو میں تھوڑی دیر کے لیے رکا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتوں کا بیان ہے، اس میں ہوائی سفر کا کوئی ذکر نہیں. اس وقت یہ بات سمجھ آئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے کسی ہوائی سفر کا کوئی سوال نہیں تھا، اور وہ جو حضرت سلیمان والی آیت تھی وہ بھی اس سے حل ہو جاتی ہے. ہوائیں پانی پر تو دھکیلتی تھیں، ہواؤں پر سواری کا کوئی سوال نہیں تھا. یہ آخری دور میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور تھا، اس میں ہونے والی پیشگوئیاں تھیں جن کا واضح طور پر قرآن کریم کی آیات میں ذکر ملتا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ کے یا اس قسم کی دوسری آیات. تو کئی مسائل اس کی وجہ سے حل ہو گئے کہ قرآن کریم لفظوں کے انتخاب میں کتنا محتاط ہے. اشارتاً بھی کہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کسی ہوائی سفر کا ذکر نہیں ملتا، اور وہ اڑن کھٹولوں کی کہانیاں سب جھوٹی. بس یہ آخری زمانے میں ہونا تھا جو ہمارا زمانہ ہے، جس ہوائی سفر نے مسیح موعود علیہ السلام کی تصدیق میں گواہیاں دینی تھیں، یہ وہ زمانہ ہے. سمجھ گئے؟ بس یہ وجہ ہے کہ یہاں
کشتیوں اور صرف ان کا ذکر ہے، اور کشتیوں کا ترجمہ ویسے ہی ہونا چاہیے تھا جو اب ہم نے کر لیا ہے۔ وہ یریکم آیات ہی میں یہ اشارہ ہے، یہ نشانات تو تم دیکھ رہے ہو، تمہیں آئندہ بھی اور نشان دکھائے گا۔ دکھاتا ہے کی بجائے مستقبل میں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، مگر یہاں میں نے دکھاتا ہے صرف رکھا ہے، کیونکہ دکھاتا میں دونوں مضمون داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ یریکم آیات ہی میں یہ مضمون پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی نشان دکھائے گا جن کا تعلق سواریوں سے ہوگا، کیونکہ سارا ذکر سواری کا ہو رہا ہے۔ فَأَيَّ آیاتِ اللہ تنکرون، اس صورت میں تنکرون کا ترجمہ بھی مستقبل پر اطلاق پائے گا، تو پھر تم کس خدا تعالیٰ کی کس آیت کا انکار کرتے چلے جاؤ گے؟ مگر سر دست ہم نے جو پہلا ترجمہ ہے اسی کو رکھا ہے، اور وہ اپنے نشانات تمہیں اور تمہیں وہ اپنے نشانات دکھاتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے کن نشانات کا تم انکار کرو گے؟ یہاں تنکرون میں نے مستقبل ہی رکھا ہے، اور یہ رواں ہوتا ہے اس کے ساتھ بالکل ٹھیک۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اس سے پہلے عزیزہ کانتا کی طرف سے ایک امکانی ترمیم موصول ہوئی ہے آیت 72 سے تعلق میں۔ ہاں I'm sorry، ہاں وہ نچلی لکیر 9 کے نیچے اس طرح لگ گئی ہے کہ جس طرح 2 لکھا ہو، آیت 89 یا 79 سے آیت 79 سے متعلق انہوں نے ان کا ایک تبصرہ ہے وہ، اور ہم نے تجھ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے کی بجائے کہتی ہیں بھیج چکے ہیں، اگر کر دیے جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور میرے خیال میں بالکل درست ہے۔ بس اس کو تھے کا جھگڑا جو ہے وہ چکانے کی خاطر یہ ضروری ہے عزیزہ کانتا کہ اس پیش کردہ ترمیم کو قبول کر لیا جائے، اس کو لکھ لیں اب۔ وہ یوں ترجمہ ہوگا، ہم تجھ سے پہلے بھی رسول بھیج چکے ہیں، اور پھر باقی وہی رہے گا، یوں ہوگا، اور ہم تجھ سے پہلے بھی رسول بھیج چکے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں ہوگا یا اب ایسے تھے، اگلا بتاؤ۔ اب تھے ہی لگتا ہے، بعد میں تو پھر تھے ہی ہونا چاہیے، اور ہم تو اس سے پہلے بھی رسول بھیج چکے ہیں، بعض ان میں سے ایسے تھے۔ جب پہلے بھی بھیج چکے ہیں میں ایک زمانہ ختم ہو چکا ہے کمپلیٹلی، اس کی طرف اشارے میں پھر ہے نہیں لگے گا، کیوں کانتا صاحبہ اب چٹ لکھنے کی بجائے بولیں؟ وہ پہلا تو ٹھیک، وہ تو میں 100% متفق ہوں، بعد میں تھے درست ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ترمیم والی آیت ہے ابھی کون سی اٹھائے والی؟ 79 اٹھایا جاتا، اچھا 79 جو انہوں نے ترمیم کی ہے جی، ہاں جی۔ اس میں قد کا تو ترجمہ آگے ہے، لیکن قد پہ جو لام یقیناً کے معنی میں ہے اس کا بھی اگر اضافہ کر لیا جائے، اور ہم تجھ سے پہلے بھی یقیناً تجھ سے پہلے بھی رسول بھیج چکے ہیں، یہ کر لیں، یہ ٹھیک کہتے ہیں ہاں؟ کیا یہی کیا ہوا؟ بھیجے تھے کیا تھا نا، ہاں یقین داخل تھا، اس میں بھی داخل کر لیں، اور ہم یقیناً تجھ سے پہلے بھی رسول بھیج چکے ہیں۔ یہ تصحیح اس میں کرنی ہے۔
اچھا آگے اب کون سی آیت چل رہی ہے؟ اکاسی ہوگی اب 83 افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ وہ من قبلہم والے لوگ ہیں جن کا ذکر پہلے گزرا ہے. بس کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی؟ فی کو زمین میں کی بجائے زمین کیت کر دیا ہے. میرے خیال میں یہ متحمل ہے لفظ اس ترجمے کا. بس کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے. یہاں سبجنکٹیو میں ترجمہ کیا ہے کہ وہ دیکھ لیتے. وہ ان سے تعداد میں بڑھ کر تھے. بڑھ کر کی وجہ ہے آگے جو ظاہر ہو جائے گی. وہ ان سے تعداد میں بڑھ کر تھے اور قوت کے اعتبار سے زمین میں نشان چھوڑنے کے لحاظ سے بھی زیادہ شدید تھے. قوت کے اعتبار سے اور زمین میں میں جو ترجمہ کر رہا ہوں اس کو پہلے غور سے سنیں. اور قوت کے یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی یہی ہے، پڑھنا رہ گیا ہے. ان سے تعداد میں بڑھ کر تھے اور قوت کے اعتبار سے نشان چھوڑنے کے لحاظ سے بھی زیادہ شدید تھے. پھر بھی وہ کسب ان کے کام نہ آئے جو وہ کیا کرتے تھے. ٹھیک، پھر بھی وہ کسب ان کے کام نہ. کسب میں ایک منفی مضمون آتا ہے جو اردو میں بھی کسب انہی معنوں میں، یہ کیا کسب کرتا پھرتا. پھر بھی وہ کسب ان کے کام نہ آئے جو وہ کیا کرتے تھے. فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، بس جب ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے نشان لے کر آئے، فرحوا بما عندہم من العلم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. اس کا ترجمہ یہ ہے بس جب ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے نشان لے کر آئے تو اس علم پر شاداں رہے جو ان کے پاس تھا، اور اسی تمسخر نے انہیں گھیر لیا جو وہ کیا کرتے تھے. اور اسی تمسخر نے ان کو گھیر لیا جو وہ کیا کرتے تھے. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، بس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہا ہم اللہ پر جو واحد ہے ایمان لے آئے ہیں. اللہ وحدہ کا یہ ترجمہ ہے، غور کر لیں اس بات پر کہ ہم اللہ پر جو واحد ہے ایمان لے آئے ہیں اور ان سب باتوں کا انکار کرتے ہیں جن سے ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے. یہ ترجمہ ایک الجھاؤ کو دور کر رہا ہے جو ہو کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. کیوں جی؟ غور کریں پھر اس پہ. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کنا بہ مشرکین. بما میں جمع ہے اور بہی میں اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے کا ذکر ہے. اس لیے اگر لفظاً کیا جائے تو یہ کچھ اشتباہ پیدا کر دے گا. معنوی طور پر میں نے اس کا یہ معنی سمجھا بس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہا ہم اللہ پر جو واحد ہے ایمان لے آئے اور ان سب باتوں کا انکار کرتے ہیں جن سے ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے. کیوں مومن صاحب؟ جی ٹھیک ہے؟ میں غور کر رہا ہوں. ہاں غور، وہی میں دیکھ رہا تھا آپ کے چہرے پہ کافی غور چھپا ہوا ہے اس وقت.
جن کو ساتھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہا ہم اللہ پر جو واحد ہے ایمان لے آئے اور ان سب باتوں کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے. ان باتوں کو نہیں ٹھہرایا کرتے، ان سب وجودوں کا کہتے ہیں جن سے ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے، جن باتوں کے ذریعے. باتوں یا جن وجودوں وجود تو ہے ہی کوئی نہیں، لغو باتیں تھیں. ان باتوں کے ذریعے، باتونی پن کے ذریعے وہ شریک بنائے پھرتے تھے جو تھے ہی نہیں. اس لیے باتوں کو اگر آپ بریکٹ میں ڈالنا چاہیں تو بے شک ڈال دیں، مگر میرے نزدیک تو باتوں کا مضمون اس میں داخل ہے ترجمے میں براہ راست، بے ماں کے اندر. مومن صاحب کا بھی تھوڑا سا انتظار کرو، ان کا غور جو ہے وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا ابھی تک. ہاں فائدہ جی آپ بتائیں. ہاں جی، جن کے ذریعے بھی ٹھیک لگتا ہے باتیں کرنا بھی. ہاں بس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہا ہم اللہ پر جو واحد ہے ایمان لے آئے اور آگے ان کا انکار کرتے ہیں جن کے جن ذریعے، کے ذریعے وہ ان کا انکار کرتے ہیں جن کے ذریعے. شرک کرتے تھے، بات نہیں بنے شریک گی. کراتے تھے. ان کا انکار، ان کا کیا مطلب؟ ان کا انکار جن کے ذریعے تو فکرہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں؟ چیزیں تو تھیں نہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ کوئی چیزیں نہیں تھیں. ان کے تصور کی باتیں تھیں جن کو وہ خدا کا شریک ٹھہرانے کے لیے اپنی قوم پر استعمال کیا کرتے تھے. اور اسی مضمون کی ایک دوسری آیت واضح طور پر یہ بات بیان کر رہی ہے کہ وہ ٹامک ٹوئیوں کے ذریعے شریک منوانے میں اپنی قوم کو دھوکہ دیتے تھے. کیوں جی ہیں؟ منطق دلیل یا بات. ہاں ہاں. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا اور ہم اس جھوٹی منطق کا انکار کرتے ہیں. یہ باتوں کے نزدیک زیادہ بات ہی ٹھیک ہے. ہیں، بات ہی ٹھیک ہے. باتیں ٹھیک ہے. اس سے پہلی آیت میں جو ہے فارغ بما عندهم من العلم، ہاں اس کا تعلق وہ اور بات ہے، وہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وکفرنا بما كنا به مشركين، وہ علم جو ابھی دیکھ لیتے ہیں دوبارہ. جب یہاں من العلم آیا ہے نا تو اس میں اگر شرک کے متعلق علم کا لفظ استعمال کریں گے تو قرآن کریم کی بہت سی آیات جھٹلا دی جائیں گی. اس لیے یہاں ہرگز وہ ترجمہ علم کا شرک کے تعلق میں نہیں کرنا چاہیے. وہ دنیا کے عالم بنے پھرتے تھے اور اپنے مبینہ علم کی برتری کی وجہ سے وہ ایسے لوگوں کی تصحیح کرتے تھے جو ان کے نزدیک جاہل تھے. سمجھے؟ پھر باتوں ہی پر آخر ہوگا سب. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. پس ان کا ایمان اس وقت انہیں کچھ فائدہ نہ دے سکا
جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں کے حق میں پہلے گزر چکی ہے۔ اس وقت کافروں نے بڑا نقصان اٹھایا۔ ٹھیک ہے، اب نئی صورت شروع ہونے لگی ہے، یہ سنبھال لیں، اور کہیں اگر شبہ ہو تو مجھ سے پوچھ لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ میرے خیال میں ان 4 آیات تک کا ترجمہ بھی مشکل ہوگا بقیہ وقت میں، اس لیے شروع کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ حمید و مجید، بریکٹ میں خدا کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے بریکٹ کو تو پھر بھی یہ مضمون اگلی آیت کھول دے گی، اس لیے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ حمید و مجید، تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کا نازل کیا جانا اس رحمان کی طرف سے ہے جو رحیم بھی ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی بہتر ترجمہ تو بتائیں۔ میں نے تو بہت زور لگایا مگر اس سے بہتر مجھے نظر نہیں آیا۔ رحمان رحیم کی طرف سے تو بنتی نہیں بات، کیونکہ قرآن کریم کا نزول رحمان کی طرف سے ہوا ہے اور رحیم کا مضمون اس کے علاوہ بیان ہوا ہے۔ یہ وہ بنیادی دقت تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ ترجمہ کرنا پڑا۔ اس کا نازل کیا جانا رحمان کی طرف سے ہے جو رحیم بھی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ بھی ایک مشکل پیش کرنے والی ہے، ایک مشکل ترجمے کے لحاظ سے آیت ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کر دی گئی، یہاں تک تو بالکل ٹھیک۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، اول تو یہ کہ قرآنا عربین جو عربی قوم تھی اس کو قوم جاہلون کے طور پر بیان کیا گیا ہے، وہ کچھ پتہ نہیں تھا، امی تھے محض۔ تو یہ پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اس کا ترجمہ میں نے جو بہتر سمجھا وہ یہ ہے، یہ کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، ایک ایسا قرآن جو عربی میں ایسی قوم کے لیے ہے جو علم کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو قوم یعلمون میں یہ نہیں کہ جو صاحب علم لوگ ہیں، جو علوم کی، یعنی علم لفظ واحد میں استعمال ہوا ہے اس لیے واحد ہی رکھا ہے، یا جمع بھی کیا جا سکتا ہے یعلمون میں، ایسی قوم کے لیے جو علوم کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ بعد کے زمانے نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ امی جو لوگ تھے وہ اس قرآن کی برکت سے صاحب علم بلکہ دنیا کو علم سکھانے والے بن گئے۔ تو صاحب علم ہے کر سکتے ہی نہیں اس کا ترجمہ،
वरना तजाद हो जाएगा दूसरे बयानात से। और यही मजमून है जो बयान अगर अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, जो हकीकत में बाद में पूरा होता है। तो फिर ये तर्जमा कर देते हैं, ये एक ऐसी किताब है जिसकी आयत खोल खोल कर बयान कर दी गई हैं। एक ऐसा कुरान जो अरबी में ऐसी कौम के लिए है जो उलूम की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, बस अब ख़त्म हो गया, बाकी कल इंशाअल्लाह या अगली दफ़ा की सलाहियत को ब्रैकेट में रखना मुनासिब है कि नहीं? बाहर ही रहे, मगर फिर जो तर्जुमे पर लफ्ज़ी इतराज़ करने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहाना हाथ आ जाएगा, इसलिए ब्रैकेट ही में रहने दें। ठीक है जी, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।